بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تعلیم کے عدالتی قتل کے احکامات جاری ہو چکے، جوڈیشل مرڈر آف ایجوکیشن، یہ کبھی آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ بڑی یونیک قسم کی اور بڑی مطلب ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ اور دل دکھانے والی میں جو ابھی آپ سے انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہے، اور یہ ہے مری کے بارے میں۔ مری میں ایک جیکا گلی میں ایک ہائی اسکول ہے، اور یہ کوئی 100 سال پرانا ہائی اسکول ہے، اور یہ بوائز کا ہائی اسکول ہے، اور اس میں اگر 100 سال پرانا ہے تو اس میں کئی نسلوں نے وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی۔ اور جن لوگوں کو مری کے بارے میں اتنی مطلب ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے، مری میں آلریڈی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ یہ جو ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں، اور اب یہ ہوا کہ جیکا گلی کا یہ جو ہائی اسکول ہے اس کے بارے میں احکامات جاری کر دیے گئے۔ اور پہلے جو احکامات جاری کیے ایک میٹنگ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، انہوں نے پروونشل گورنمنٹ کو بولا، اور پروونشل گورنمنٹ نے آگے یہ جو احکامات جاری کر دیے کہ اسکول کو وہاں پہ ختم کر کے تو اس کی جگہ جوڈیشل کمپلیکس بنایا جائے۔ اور یہ احکامات جو ہیں یہ جو پنڈی کی اور جو مری کی جو انتظامیہ ہے ان کو کنوے کر دیے جا چکے، آلریڈی کیے جا چکے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ 1-2 دن پہلے اس اسکول میں جہاں پہ تقریباً 200 بچے اس وقت بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بچے بھی موجود تھے، وہاں پہ اساتذہ بھی موجود تھے، اور وہاں پہ ایک کچھ جوڈیشل آفیشلز آئے اور پلس انتظامیہ کے لوگ آئے، اور وہ اسکول میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اسکول خالی کرنا ہے، اور اس میں ہم نے جوڈیشل کمپلیکس تعمیر کرنا ہے، اور مطلب ہے کہ اس کا قیام اسکول کی جگہ یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس بنے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی کس کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ یہ ان اداروں کی طرف سے، ایک تو حکومت جس کا کام ہے کہ جی مطلب ہے کہ وہ انشور کرے کہ جی فیئرنس ہونی چاہیے معاشرے میں، اور پھر دوسری عدلیہ جسے انصاف دینا ہے، جہاں جب فیئرنس نہیں ہوگی تو مطلب کوئی شکایت ہوگی تو آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ڈائریکشن تھی، یہ عدالتی آرڈر نہیں تھا، یہ ڈائریکشن چیف جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک وہ میں آپ سے ڈیٹیل ابھی شیئر کروں گا، تو ان کی طرف سے ڈائریکشن آئی، اور انفارچونیٹلی جو صوبے کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت، اس میں اتنی جرت نہیں تھی، وہاں کی بیوروکریسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ان کو بتائے کہ جی یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ تعلیم کا قتل ہے۔ کس طریقے سے آپ ایک ایسا اسکول جو 100 سال پرانا اسکول ہے، آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کو ختم کر کے آپ وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا اور کہیں پہ جگہ نہیں کہ جی آپ ایک اسکول کو، جہاں پہ آلریڈی مری میں اسکول اگر آپ کوئی قائم نہیں کر سکتے، مری کی تعلیم میں اگر کوئی کنٹریبیوٹ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ جو آلریڈی وہاں پہ مطلب ہے کہ انگریز کے زمانے کے جو اسکول بنے ہیں آپ وہ بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایسا ظلم ہے، یقین کریں کہ جس کے بارے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ حالت ہے کہ جس کو دیکھ کے تو یقین کرے کہ بندے کا دل روتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہ کیا کریں، کس قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ ہماری پرائرٹیز دیکھیں کہ ساری دنیا کا ایمفسس ہے کہ جی آپ کا ایمفسس تعلیم کے اوپر ہونا چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم تعلیم کا قتل کر رہے ہیں۔ اب یہ تعلیم کے قتل کے احکامات، مری میں تعلیم کے قتل کے احکامات جاری ہو چکے، اب اس کو کیسے روکا جائے؟ یہ ایک میری ایفرٹ ہے جس کے اوپر میں نے ظاہر ٹویٹ بھی کیا، میں لکھ بھی، میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں نے مطلب ہے کہ آواز اٹھا رہا ہوں، میں یہ اپنا وی لاگ بھی کر رہا ہوں، میں نیوز اور جنگ کے لیے بھی میں نے لکھا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ، اور میں نے جیو کے اوپر بھی میں نے یہ بات کی، تو مقصد یہ ہے کہ جی اس آواز کے ساتھ، اور یہ اس قسم کی زیادتی کہیں بھی ہو، یہ قابل برداشت چیز نہیں ہے۔ اور اس قسم کا جو بھی فیصلہ جس نے بھی کیا ہو، وہ جو بھی جتنا بھی کوئی معتبر ہو، جتنا بھی کوئی اعلیٰ عہدے کے اوپر بیٹھا ہو، یہ اس قسم کے فیصلوں کو ریورس ہونا چاہیے، ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے تباہی ہوگی، انفارچونیٹلی، اینڈ دس مسٹ بی اسٹاپ۔ نہ صرف اس کو روکا جانا چاہیے بلکہ اس کو ریورس کیا جانا چاہیے۔ یہ جو آرڈر ہوا، یہ
جو حکم ہوا، یہ جو جس طریقے سے بیوروکریسی اور پنجاب گورنمنٹ نے یہ بات تسلیم کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ جو تیزیاں اور جو پھرتیاں دکھا رہے ہیں، اس سب کو ریورس ہر حال میں ہونا چاہیے. ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ایک مری کے ایک اسکول کی بات نہیں ہے، اس کا پورا ریفلیکشن پورے پاکستان کے اوپر آئے گا، میں آپ کو بتا دوں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جی یہ میں آپ کو اب کوئی ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں کہ 28 اگست کا یہ ایک لیٹر ہے، اور یہ لیٹر ہے بورڈ آف ریونیو پنجاب کالونیز ڈپارٹمنٹ کا. اس لیٹر کو سائن کیا ہے ڈپٹی سیکرٹری کالونیز 1 بورڈ آف ریونیو پنجاب نے، اور یہ جو لیٹر ہے یہ لکھا گیا ہے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مری کو. اب اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ٹرانسفر آف لینڈ فار ایکسٹینشن آف جوڈیشل کمپلیکس مری ڈسٹرکٹ راولپنڈی. کہ جی یہ جو جوڈیشل کمپلیکس مری میں ہے تو اس کی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے وہ زمین کی ٹرانسفر کا موضوع انہوں نے سبجیکٹ یہ لکھا ہے. اور آگے پھر کیا لکھا ہے؟ آگے انہوں نے یہ لکھا ہے بیسیکلی یہ انگریزی میں ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا مفہوم بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ یہ کہ جی اس میں یہ لکھا ہے کہ جی ایک میٹنگ ہوئی تھی 21 اگست 2023 کو، اور اس میٹنگ کو جو چیئر کیا تھا وہ آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے چیئر کیا تھا، جس میں یہ ڈائریکشن پاس کی گئی. یعنی کہ یہ کوئی کورٹ کا آرڈر نہیں تھا. چیف جسٹس نے جو اس سے امپریشن مل رہا ہے کہ چیف جسٹس نے یہ پنجاب گورنمنٹ کے آفیسر سے میٹنگ کی ہوگی اور اس میں انہوں نے پھر یہ ڈائریکشن دی، اور ڈائریکشن کوٹ ان کوٹ ہے کہ جو آنریبل جو چیف جسٹس ہے چیئر ہے واز پلیز ٹو ڈائریکٹ، کہ جی انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جو زمین ہے 2 کنال 15 مرلے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے مری میں، اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے جوڈیشری کو 7 دنوں کے اندر ودن 7 days کہ جی یہ زمین جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائے 2 کنال 15 مرلے. اس لیٹر کا جو سیکنڈ پیرا ہے اس میں لکھا ہے کہ جو 2 کنال 15 مرلے کی جو زمین ہے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ یہ پریسائزلی خصہ نمبر کیا ہے اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل، اس کو میں اس پہ نہیں جاتا. اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ واقع کہاں پہ ہے، کہ جس جگہ پہ یہ زمین واقع ہے وہاں پہ دراصل اسکول ہے ایک گورنمنٹ MC ہائی اسکول جھکا گلی مری، کہ جھکا گلی کا جو اسکول ہے ہائی اسکول جو ہے وہ اصل میں یہ 2 کنال 15 مرلے والی جو زمین کی بات کی گئی ہے وہاں پہ یہ اسکول واقع ہے. اچھا، اس کے کہ جی یہ ٹرانسفر کیا جائے، یہ احکامات یہ اب دے رہے ہیں یہ ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ آپ جہاں پہ یہ اسکول قائم ہے جھکا گلی میں ہائی اسکول جو کہ 100 سال پرانا ہے، اس کو آپ فری آف کاسٹ ٹرانسفر کر دیں لاہور ہائی کورٹ کے اس میں اس کے حق میں ٹرانسفر کر دیں فار ایکسٹینشن آف جوڈیشل کمپلیکس، کہ جی وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس جو ہے اس کی ایکسٹینشن ریکوائرڈ ہے اس کے لیے. اچھا، سیکنڈ پیرا میں لکھا ہے کہ جی پھر یہ کہ جی اس کے ساتھ یہ ایک تو وہ ٹرانسفر کر دیں، بھئی وہاں پہ اسکول ہے، اسکول آلریڈی چل رہا ہے، 200 تقریباً بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا. اس میں میٹرک کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں 9ویں کلاس کے 8ویں کلاس کے جنہوں نے بورڈ کے ایگزام دینے ہیں، کوئی مطلب ہے کہ ان کا کیا فیوچر ہوگا. آپ نے سیدھا جا کے کہہ دیا وہاں پہ نکال دیں اور یہ کہ 7 دن کے اندر ٹرانسفر کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. اب اس میں سیکنڈ پیرا میں کیا لکھا ہے؟ وہ یہ لکھا ہے کہ جی یہ جو چونکہ یہ 2 کنال 15 مرلے زمین جو ہے یہ وہاں پہ ان کو دی جا رہی ہے، اس کے احکامات جاری ہو چکے، تو اب آپ 2 کنال 15 مرلے کی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں کہ جس میں کوئی لیٹیگیشن نہ ہو، تاکہ وہاں پہ ہم یہ جو گورنمنٹ MC ہائی اسکول جھکا گلی وہاں پہ اس اسکول کو ہم بنا سکیں. وہاں پہ مطلب ہے کہ زمین لیں گے، وہاں پہ آپ پھر زمین کے اوپر کام سٹارٹ ہوگا، کنسٹرکشن ہوگی، بلڈنگ بنے گی اور وہاں پہ اسکول. کتنا عرصہ لگے گا یہ کچھ نہیں لکھا ہوا. اب آپ اندازہ لگائیں، حالات دیکھیں کہ کس طرح سے ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے، فیصلے کس قسم کے ہو رہے ہیں کہ ایک فیصلہ چیف جسٹس کے انڈر بیوروکریسی وہاں پہ بیٹھتی ہے، پنجاب گورنمنٹ کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں فوری زمین دے دیں بغیر سوچے سمجھے. بھئی اسکول ہے وہاں پہ، اسکول کے بچوں کا کیا ہوگا، 2 3 4 سال لگیں گے اسکول کی بلڈنگ کو، پھر وہ اس دوران بچے کہاں پہ پڑھیں گے، کیا ان کی پڑھائی ختم ہو جائے گی، ان کا فیوچر کا کیا بنے گا. اور پھر اس کے علاوہ یہ کسی نے سوچا کہ وہ 100 سال پرانی بلڈنگ ہے، اس کی اپنی ہیریٹیج ویلیو ہے، اور اسکول
किस तरह से स्कूल आप छीन सकते हैं बच्चों से, और स्कूल में आप कहते हैं कि आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना दें। किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने ये सवाल नहीं किया, किसी ने मतलब कोई इस पूरे लेटर में कोई इस किस्म की डिस्कशन ही नहीं है। ये वाली बात जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसमें यही है। एक तो ये कि ये ट्रांसफर हो गई जमीन, उनको ट्रांसफर करें, इनको ये डायरेक्शन आ गई है, और दूसरी ये कि कोई नई जमीन ढूंढें जहां पे स्कूल कायम किया जाएगा। अब अंदाजा लगाएं ये किस किस्म के हालात हैं, किस किस्म का हमारा मुल्क है, और डिसीजन मेकिंग में कौन कौन। जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट टॉप लेवल के ऊपर ये फैसला जाहिर है उनको भी पता होगा। फिर मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस की डायरेक्शन और उसके ऊपर ये फैसला हुआ। अच्छा, फिर आप देखें, ये मैंने आपको बताया कि 28 अगस्त का ये फैसला है, जो कि मतलब जो डायरेक्शन है जो कि कन्वे की गई डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को। उसी रोज अब जो लाहौर हाई कोर्ट की एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं राबिया रफी साहिबा, उनकी तरफ से जो रावलपिंडी के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं उनके नाम एक लेटर इशू होता है, और उसका सब्जेक्ट वही है ट्रांसफर ऑफ लैंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मरी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। उसमें वो इस लेटर में वो हवाला देते हैं कि जी इस किस्म का फैसला हुआ, वही वाली बात कि जी डिप्टी सेक्रेटरी जो कॉलोनीज 1 है उन्होंने ये लेटर लिखा है, और ये कि जी ये जमीन जो है 2 कनाल 15 मरले ये दी जा रही है। इनको ये कहा गया जी कि आप ये जो है वो आप इसकी पोजेशन ले लें, यानी कि सेशन जज जो हैं रावलपिंडी के, उनको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई कि जी आप जाके वहां पे पोजेशन ले लें इस लैंड की, ये जो स्कूल की पोजेशन ले लें। और वहां पे ज़ाहिर है पोजेशन लेने का मतलब ये है कि बच्चों को कहें जी चलो जी छुट्टी करो, साथी छुट्टी करो जी, यहाँ पे अब स्कूल अब खत्म हो गया। अब यहाँ पे अब पहले एक तो मैंने आपको बताया ना कुछ दिन पहले मेरी इतलात ये है कि वहां पे ये जुडिशियल ऑफिशियल्स और ये ब्यूरोक्रेसी वहां पे गई थी और स्कूल चल रहा था। अब तो ये ऑर्डर इस तरह के आ गए, और ये कैसे ये सारा कुछ मुमकिन हो सकता है, किस तरीके से ये आप कर सकते हैं। मुझे तो जुडिशरी के ऊपर हैरानगी है, मुझे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हैरानगी है, मुझे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की टोटल जो गवर्नमेंट है वहां पे चीफ मिनिस्टर होंगे, वहां पे चीफ सेक्रेटरी हैं। अब ये किस तरह का पाकिस्तान है, ये किस तरफ हम जा रहे हैं, किस किस्म के इदारे हैं, किस किस्म की प्रायोरिटीज हैं कि इतना जुल्म कि आप एक स्कूल को बिल्कुल मतलब है कि आप एक 100 साल पुराने स्कूल को आप खत्म करने जा रहे हैं विदिन, और कोई ये नहीं कि जी उनका अल्टरनेट क्या होगा, सब कुछ आप लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। और मरी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ही स्कूलों की मैं आपको बता दूं बहुत कमी है वहां पे। हमारे बच्चे, चूंकि मेरा ताल्लुक मरी से है, तो वहां पे हम लोग तो चलें आ जाते हैं शहरों में आके पढ़ लेते हैं, वहां पे जो बेचारे लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही सीरियस मसाइल हैं तालीम के। और ये तो सारे का सारा मतलब है कि रेस्ट हाउसेज के लिए, गेस्ट हाउसेज के लिए आप देखें कि हर किस्म के डिपार्टमेंट, जितने भी आप सरकारी डिपार्टमेंट देख लें, बेशक वो फौज के हों, सिविल ब्यूरोक्रेसी के हों, वो वापडा के हों, कोई भी आप डिपार्टमेंट, ये जो जुडिशरी के हों, इनके रेस्ट हाउसेज, गेस्ट हाउसेज जगह जगह चप्पे चप्पे पे पूरा मरी इन्होंने रेस्ट हाउसेज, गेस्ट हाउसेज से भर दिया। लेकिन आप देखें कि भाई हमारे स्कूल जो अब बना आप नहीं सकते स्कूल, तो हमारे स्कूल तोड़ क्यों रहे हैं, हमारे स्कूलों को अब खत्म क्यों कर रहे हैं, ये जुल्म क्यों आप कर रहे हैं मरी के ऊपर। सो ये वो जो है ये जो जुडिशियल मर्डर होने जा रहा है हमारे मरी की एजुकेशन का, इसके खिलाफ हर एक को आवाज उठानी चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ मरी का मसला नहीं है, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों को जो भी ये अहकामात जारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये कहा, कि उनको ये बताएं कि जी इस किस्म के फैसले जो हैं ये कतई तौर के ऊपर ये अवाम के इंटरेस्ट में नहीं है, और ये खालिस्तन ये जुल्म है जिसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।